بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پارا چنار کا ہے، راستے بند ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ذمہ دار کوئی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم پارا چنار کے جو پارا چنار میں دھرنا ہو رہا ہے اور ان کے ڈیمانڈ ہیں ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے بعد، نماز عصر کے بعد مختصر مظاہرہ ہوگا اور پھر زیارت بھی وہیں پڑھی جائے گی۔ جن کے لیے ممکن ہو 5-10 منٹ کے لیے شرکت کیجئے تاکہ ان مظلومین کی آواز میں ہم آواز اٹھا سکیں۔ پارا چنار کے مسئلے پر گفتگو کرتا رہا ہوں لیکن پھر جو پروگریس ہے، دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے، حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارا چنار کو کرم کو ڈی ویپنائز کر رہے ہیں، اور جب تک یہ بات آپ قبول نہ کریں ہم اس راستے کو نہیں کھولیں گے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ آپ قبول کر لیں، ہم فوراً راستہ کھول دیں گے، دوسری طرف سے وہاں جو دیکھا جاتا ہے کہ کنٹرول کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں، یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، دوسروں کو بھی سمجھ نہیں آتی، کنٹرول کوئی اور لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آج آپ سائن کر دیں، کل وہ کہتے ہیں ہم سائن کر بھی دیں۔ دیکھیں میں ابھی بھی جمعہ پڑھا کے پھر جو گیا تھا، کیونکہ ظاہر ذمہ داری لی ہے تو مجھے تو کھڑا رہنا پڑے گا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں آگے، ورنہ انہی مسائل میں تک کل ملیٹری کونسل کا پشاور میں اجلاس تھا، اہل سنت کے بڑے اکابرین آئے ہوئے تھے، اور دور دور سے، یعنی وہاں سے جہاں سے یہ مسائل ہیں، انہوں نے کہا اس وقت تو وہاں کے لوگ اتنے وہ ہوئے کہ ہمیں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کس نے ان کو اتنا، ہمارے دوستوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، اہل سنت کے بھائیوں، کس نے یہ کیا؟ میں ایک تجزیہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ چاہنے والے تو کچھ بہت بڑا چاہ رہے تھے، چاہنے والے کچھ بہت بڑا چاہ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ دونوں طرفوں نے سمجھداری سے کام لیا، اور وہ تیسری طاقت جو چاہ رہی تھی اس کو نہیں ہونے دیا۔ یہ مسئلہ ہے وہاں پر ہے۔ ہماری جو فائنل گفتگو ہوئی، جیسے کہ پرسوں پارا چنار کا وفد جو تھا قائد میر جعفر کے پاس آیا، ہماری فائنل گفتگو ہوئی وہ یہی ہوئی کہ مذاکرات جاری ہیں، اس لیے صرف مظاہرے کیے جائیں، ابھی پاکستان میں دھرنوں کا اتنا وقت نہیں ہے، آئے گا تو کریں گے، بالکل کوئی مسئلہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً اسلحہ واپس کرو، ہم راستہ کھول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے ہم اسلحہ واپس نہیں کرتے، یعنی اسلحہ ڈپازٹ نہیں کراتے، وہ جو بھی شرائط، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سٹیج وائز پلان ہوتا ہے، اس پلان کے تحت آگے بڑھے نا۔ یہ آپ نے، اور وہ جو نقطہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا کہ ان حالات میں تو ہمارا نمک بھی بند کر دیا تم نے، پیٹرول بند کیا ہوا، دوائی نہیں، اور یہ حکومت کے غیر ذمہ داروں نے جو بیان دیے، پرسوں ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان دیا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ وہاں پر غذا بھی ہے، وہاں پر کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں پر کوئی بچے نہیں مر رہے، کیا ہو گیا تم کو؟ خود پارا چنار سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ بیوقوف ہے کہ -5-7 ڈگریز میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور اپنے مطالبات منوا رہے ہیں، اور تم یہاں سے یہ بیان کرتے ہو۔ بہرحال چیزیں بہت زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو واضح کر دوں کہ پارا چنار کے لوگ، بلکہ میں کہوں کرم کے لوگ، اسے کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں اہل سنت بھی مشکلات کا شکار ہے، ان سب لوگوں کو موقع دیا جائے، اپنے ذمہ داروں کو واپس جانے دیں، یعنی ان کے ذمہ داروں کو، وہاں پر بیٹھ کے یہ اپنے لوگوں سے بات کر کے کوئی چیز کو فائنلائز کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہم سے سائن بھی کروا لیا ہم واپس جائیں گے، وہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اس لیے حکومت کو میں متنبہ کرتا ہوں ایز اے ریسپانسبل شیعہ کمیونٹی پرسن کہ اتنا زیادہ جذبات سے کام نہ لیں، بغیر کسی قید و شرط کے آپ راستہ کھول دیں۔ دیکھیں آپ نے افغانستان سے ایک مسئلہ کر لیا، وہاں پر بومبنگ کر لی، بیچ میں ایک بات آ گئی تو بتاتا چلو، یہ ہمارے جوان ہیں جنہوں نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے پوائنٹ کیا تھا، کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہی جوان کھڑے رہنے والے، کوئی نہیں آنے والا، اور انشاءاللہ اپنی سرزمین سے وفاداری کرتے رہے کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے 2 جوانوں کے ٹکڑے کی اور ایک کے 19 یا 20 ٹکڑے کر کے بھیجیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو دیکھ کر اسلحہ رکھ دیا جائے گا؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کنوائے پہ جو واقعہ ہوا تو ہوتا ہے، آپ نے اتنا بڑا ریئیکشن دکھایا کہ مولانا ہمارے لوگ شہید ہوتے رہے، ہماری خواتین کی انگلیاں کاٹی گئی، یعنی ہماری خواتین کی جنازوں کو ہاتھ لگایا گیا، ہمارے 6 مہینے کے بچے کو نہیں۔
دونوں طرف بیٹھ رہے ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کچھ طاقتیں جو مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں. ہم حکمرانوں سے واضح طور پر کہتے ہیں کہ غیور پاکستانیوں کے راستے میں نہ آئیں اور ان کو بیٹھ کر خود مسئلے کو حل کرنے دیں. درود پڑھ دیں محمد وعلی. فائنلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج جمعے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو عصر کے بعد تو ہم ایک مختصر مظاہرہ کریں گے, اس میں شرکت کیجئے تاکہ ہم پارا چنار بھائیوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں اظہار یکجہتی کریں. اور حکومت کی جو یہ بے توجہی ہے, ڈپلومیسی اور گفتگو کا بیک ڈور ہمارے لیے جو کھلا ہوا ہے, ہم وہاں پر جا رہے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے ہم آپ کو خبریں نہ بھی دیں لیکن کچھ خبریں ہم دے دیتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ انشاءاللہ ایک ایئر لائن سے اور میری بات ہوئی, یہ جو چھوٹے چھوٹے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یا ہیلی کاپٹر بھی, کیونکہ ہمیں راشن پہنچانا ہے اور انشاءاللہ ہم راشن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں میں کوئی چندے, یہ عجیب مشکل ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں تو لوگ سمجھتے میں چندے کی اپیل نہیں ہے. آپ ایسے مومن بھائی خود ہی چیزیں دے رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, دوائیاں آ رہی ہیں. آپ کی دعا سے ہم نے جو ایک بہت بڑا پیکیج دیا ہوا تھا دوائیوں کا وہ پارا چنار پہنچ گیا ہے, لیکن بہت زیادہ کھانے پینے کی ضروریات کی ضرورت ہے اور الحمدللہ ابھی تو ہم تیار ہیں بھیجنے کے لیے. دعا کیجیے کہ جو ہم اسپیشل ایئر کرافٹ کا انتظام, چھوٹے جاتے ہیں بڑے جہاز نہیں اتر سکتے ہیں, اور جو ہیلی کاپٹر کوشش کر رہے ہیں کامیاب ہو جائے تاکہ بہت سے وہاں پر جوان ایسے جن کو اپنی نوکریوں پہ پہنچنا پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کا راستہ کھول سکیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجیے کہ پہلے والے ہمارے ان مومن بھائیوں کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا, مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما, ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی, ہمارے مظلوم جہاں جہاں ہیں ان سب کی مدد کی توفیق عطا فرما. رہبر معظم, مراج اعظام, قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پڑھنے والے ہمیں اپنا وظیفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مومنین کوششیں کر رہے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی, ان کی نصرت فرما. ہمارے شہداء اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.